بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس کے اندر ہم بات کریں گے نیٹ ورک ٹوپالوجیز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر نمبر 6 کے اندر کیا کیا پڑھا تھا۔ تو چیپٹر نمبر 6 کے اندر سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا، پھر اس کے بعد نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، پرائمری کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں نیٹ ورک کے، نیٹ ورک ڈائیگرام ایک ہم نے بنائی تھی، دکھائی تھی آپ کو کہ اس کے اندر مختلف جو ڈیوائسز وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، کوئی سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہے، کوئی راؤٹر کے ساتھ۔ سوئچ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سوئچ کیا ہوتے ہیں، سینڈر، ریسیور، میسیج، پروٹوکول، میڈیم، یہ ساری چیزیں، سوئچ کیسے کام کرتا ہے، راؤٹر کیسے کام کرتا ہے، ایکسیس پوائنٹ کس طرح کام کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نیٹ ورک ٹوپالوجیز یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک ٹوپالوجیز ہوتا کیا ہے۔ نیٹ ورک ٹوپالوجیز آر میتھڈ یوزڈ ٹو ڈیفائن دا ارینجمنٹ آف ڈفرنٹ ڈیوائسز ان اے کمپیوٹر نیٹ ورک ویئر ایچ ڈیوائس از کالڈ اے نوڈ۔ ہر ڈیوائس کو نوڈ کہتے ہیں نیٹ ورک کے اندر۔ یہ تو ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا تھا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ نوڈ کہلاتے ہیں۔ تو نیٹ ورک ٹوپالوجی کو کہتا ہے کہ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس میں آپ جو مختلف ڈیوائسز ہیں یا نوڈز ہیں ان کو مختلف طریقوں سے جوڑتے ہیں، یا کہہ لیں کہ مختلف ٹائپس جو ہوتی ہیں ٹوپالوجیز ان کے حساب سے جوڑتے ہیں۔ تو جو مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کو ٹوپالوجیز کہتے ہیں۔ دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایک نیٹ ورک کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر ہیں، ٹھیک ہے، 5 کمپیوٹر ہیں، 10 کمپیوٹر ہیں، وہ اگر کسی ایک خاص طریقے سے کنیکٹ ہیں تو وہ اس خاص طریقے کو کہتے ہیں ٹوپالوجی۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹوپالوجی۔ The reliability and performance of a network are impacted by the way its devices are linked۔ کسی بھی نیٹ ورک کی جو پرفارمنس اور ریلائبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح اس کے کمپیوٹر جو ہیں یا کس طرح اس کے ڈیوائسز یا کس طرح اس کے نوڈز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہیں۔ جتنے اچھے طریقے سے نوڈز کنیکٹ ہوں گے، ڈیوائسز کنیکٹ ہوں گی، اتنی اچھی پرفارمنس ہوگی اس نیٹ ورک کی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوپالوجی ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے ایک نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹر کو جوڑنے کا، اس کا نام ہے بس ٹوپالوجی۔ کیا نام ہے؟ بس ٹوپالوجی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹوپالوجی ایک طریقہ کار، ایک میتھڈ ہے جس میں ہم ڈیوائسز کو جوڑتے ہیں۔ تو ایک پہلا جو میتھڈ ہے اس کو کہتے ہیں بس ٹوپالوجی۔ ان اے بس ٹوپالوجی آل ڈیوائسز شیئر اے سنگل کمیونیکیشن لائن کالڈ اے بس۔ بس ٹوپالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ سب ایک سنگل لائن یا ایک سنگل کیبل کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ ایچ ڈیوائس از کنیکٹڈ ٹو دس سینٹرل کیبل۔ ہر ڈیوائس جو ہے اس ڈیوائس کے کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ ایسے یہ دیکھیں، یہ درمیان میں کیبل ہے، اس کے ساتھ 3 کمپیوٹر اوپر اٹیچ ہیں، 3 کمپیوٹر یہ نیچے اٹیچ ہیں۔ تو یہ سارے کمپیوٹر جو ہیں جب کسی ایک سنگل لائن کے ساتھ اٹیچ ہوں تو اس کو کہتے ہیں بس ٹوپالوجی۔ بس ٹوپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ سب ڈیوائسز ایک سنگل لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، ایک سنگل کیبل کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بس ٹوپالوجی۔ Imagine a chalk holder in a classroom where every student can see the notes written by the teacher. Here the chalkboard represents the shared communication line. تو یہ جو فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ اسٹوڈنٹ، یہ اسٹوڈنٹ، یہ اسٹوڈنٹ، 5 اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، اور درمیان میں یہ ایک جو لائن ہے اس کو ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ چاک بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بورڈ کے اوپر ہر اسٹوڈنٹ کی ایکسیس ہوتی ہے، اس کی بھی ایکسیس ہے، اس کی بھی ایکسیس ہے، اس کی بھی ایکسیس ہے، اس کی ان سب کی ایکسیس بورڈ کے اوپر ہے۔ تو بس ٹوپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کا ایکسیس ہوتا ہے کیبل کے ساتھ، لیکن اس میں bus topology is easy to set up, but if the main cable fail, the whole network goes down۔ یہ اس کا ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایزی ہوتا ہے، ایک نیا کمپیوٹر ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو کیبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں، پھر ایک نیا اٹیچ کرنا ہے اس کو کیبل اسی کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی مین کیبل خراب ہو گئی تو سب کے سب کمپیوٹر آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ بس ٹپالوجی کا فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ ایزی ٹو انسٹال ہے، یعنی ایزی ٹو مینٹین ہے. اس کو مینٹین کرنا ایزی ہے کیونکہ بس ایک ہی کیبل ہے، جتنے کمپیوٹر آپ نے لگانا ہے اس کو کیبل کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو لیکن مسئلہ یہ اگر وہ کیبل خراب ہو گئی پھر پورے کا پورا نیٹ ورک جو وہ ڈاؤن ہو جائے گا. جب دیکھیں نا یہ 5 کنیکٹ ہیں آپس میں، اگر یہ درمیان میں کیبل ہی خراب ہو جائے تو یہ آپس میں کنیکشن ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے اس ٹپالوجی کا، اس میتھڈ کا. اگر ہم نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹر اس طرح جوڑتے ہیں کہ بس ٹپالوجی میں، تو ہمارا مین جو ڈرا بیک وہ یہ ہے کہ کیبل خراب ہوگی تو ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، کوئی بھی چیزیں آپس میں کنیکٹ ہی نہیں رہے گی. لیکن اس کا ایک فائدہ بس یہ ہے کہ ایزی ٹو انسٹال ہے. پھر بات کرتے ہیں ایک اور ٹپالوجی کی، ایک اور طریقہ نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹر کو جوڑنے کا، اس کو کہتے ہیں اسٹار ٹپالوجی. ان اسٹار ٹپالوجی ایچ نوڈ ان اے نیٹ ورک کمیونیکیٹ ود ادر ویا سینٹرل سوئچ اور ہب. دا ہب ورک ایز اے ڈیٹا فلو ریپیٹر. وہ کہتا ہے اسٹار ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کے جتنی ڈیوائسز ہیں یہ ساری ایک ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، سوئچ کے ساتھ. ہم نے کیا پڑھا تھا، سوئچ جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ ڈیوائس، جو ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے مختلف ڈیوائسز نیٹ ورک کے اندر ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس پہ. یہ دیکھیں ایک نیٹ ورک ہے، اس ڈیوائس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اس ڈیوائس کو. تو یہ کیا کرے گا، اپنا ڈیٹا یہاں سے سوئچ کے پاس لے کے آئے گا. سوئچ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو سینڈ کرے گا. تو سوئچ اس کو سینڈ کرتا ہے کیونکہ سوئچ کے پاس اس کا ایڈریس ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ہب لگاؤ تو یہ ڈیٹا جب اس کو سینڈ کرے گا تو یہ جتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہیں سب کے پاس جائے گا. یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا سوئچ اور ہب کے اندر ڈفرینٹ. سوئچ کیا کرتا ہے کہ ایک صرف پرٹیکولر کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے، ہب جو ہے سب کو سینڈ کر دیتا ہے. تو یہ جب آپ نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سوئچ لگانا ہے یا ہب لگانا ہے. تو مین جو اس کی اسٹار ٹپالوجی کی جو فیچر یہی ہے کہ اس کے اندر ہر کمپیوٹر جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے. ان اسٹار ٹپالوجی ایچ نوڈ، یعنی کہ یہ سارے نوڈ ہیں، ہر نوڈ ان اے نیٹ ورک کمیونیکیٹ ود ادر، دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا سوئچ کے ذریعے سے یا ہب کے ذریعے سے. تو اس کی ایگزامپل ایسے ہے جیسے کہ تھنک آف اے اسکول پرنسپل آفس کنیکٹڈ ٹو آل کلاس روم تھرو انٹرکامس. آپ کے اسکول کے اندر جو پرنسپل آفس ہے یا ہیڈ ماسٹر کا آفس ہے وہ آفس جو ہے کنیکٹ ہے سارے رومز کے ساتھ. کسی بھی ٹائم ہیڈ ماسٹر جو ہے یا پرنسپل وہ آپ کو کال کر سکتا ہے. تو یہ ایسی اسٹار ٹپالوجی کی ایک ایگزامپل ہے. اب اسٹار ٹپالوجی کا ایک جو اس میں نقصان یہ ہے کہ جتنی ڈیوائسز آئیں گی وہ لگیں گی یہاں پہ، یعنی ڈیوائس زیادہ ہوتی جائیں گی تو جو نیٹ ورک کی پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سلو ہوتا جائے گی، کیونکہ ٹریفک جب زیادہ ہو جانی ہے تو ڈیٹا سوئچ کو ڈیٹا سینڈ کرنے میں یا ریسیو کرنے میں تھوڑی سی ایشوز آئیں گے. اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا سوئچ خراب ہو گیا تو پھر آپ جو کمپیوٹر ہیں وہ بھی کنیکٹ نہیں رہیں گے آپس میں. اب بات کرتے ہیں رنگ ٹپالوجی کے. ان رنگ ٹپالوجی ایچ ڈیوائس از کنیکٹڈ ان اے سرکولر پاتھ وے ود ادر ڈیوائسز. ہر ڈیوائس جو ہے دوسری ڈیوائس کے ساتھ ایک سرکل کے اندر کنیکٹ ہے. اس کے اندر ڈیٹا ٹریول ان ون ڈائریکشن، ڈیٹا ایک سائڈ میں جا سکتا ہے، یا ادھر سے ایسے جائے گا یا اس سائڈ سے، یا اینٹی کلاک وائز یا کلاک وائز. ڈیٹا جو ہے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کے اندر موو کرتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے کنسیڈر ریلے ریس ویئر ایچ رنر پاسز دا بیٹن ٹو دا نیکسٹ رنر ان اے سرکل انٹل اٹ ریچ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اگین. اس کے اندر ایک ریس ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ یہ رنر ہے، اس نے جب بھاگنا یہاں تک آئے گا، اپنے اس کے ہاتھ میں جو بیٹن ہے وہ اس کو دے دے گا، وہ بیٹن لے کے آگے جائے گا، اس کے پاس وہ بیٹن لے کے آگے جائے گا. اس طرح جو ایک ٹیم بنی ہوتی ہے وہ ریس جو ہے وہ جب تب جیتیں گے جب وہ ان کا جو لاسٹ پلیئر ہے وہ بیٹن لے کے
फर्स्ट प्लेयर के पास टाइम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये होती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें यानी उस रेस के अंदर भी ऐसी वन डायरेक्शन होता है, ये नहीं है कि वो इधर से भी भाग के जा रहे हैं और इधर से भी भाग के जा रहे हैं, इन्हें सब ने एक ही डायरेक्शन में मूव करना। तो ये रिंग टोपोलॉजी की एग्जांपल है। रिंग टोपोलॉजी हैंडल हाई ट्रैफिक बट इफ़ वन कनेक्शन फेल द होल नेटवर्क इफेक्टेड। फॉर एग्जांपल इन्होंने रेस लगाई हुई, दरमियान में एक आदमी जो एक आपका प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो क्या वो बैटन आगे देगा? नहीं देगा। तो यही इशू इसका भी है रिंग टोपोलॉजी का, कि जब ये कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, उसने सेंड करना है आगे इसको, तो इसके पास आता है, लेकिन ये तो कंप्यूटर ही ख़राब है तो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये इसका इशू होता है कि अगर आपकी एक डिवाइस भी ख़राब हो गई है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, वो नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, दिस प्रोवाइड्स हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। आप जैसे इमेज में देखें, ये कंप्यूटर, इसकी केबल इधर भी आ रही है, इसकी केबल यहाँ पे भी आ रही है, इसकी केबल इसके साथ भी आ रही है, इसकी केबल इसके साथ भी आ रही है, इसके साथ भी आ रही है, और ये इसकी केबल ये पीछे से गुजर के इसके साथ भी आ रही। यानी कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये कितने कंप्यूटर हैं? 7 कंप्यूटर हैं, 7 डिवाइसेज हैं, 7 की 7 डिवाइसेज हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट है। तो ये इस डिवाइस की एक खासियत ये है कि अगर एक भी ये ख़राब हो जाता है तब भी कोई इशू नहीं, डाटा तब भी इधर से चला जाएगा। ये ख़राब हो गया तो डाटा इधर से ऐसे चला जाएगा। मतलब क्योंकि हर डिवाइस जो है वो आपस में कनेक्ट है, तो किसी के ख़राब होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो डाटा, अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो गई है तो डाटा आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें मैश टोपोलॉजी में ये इशू नहीं होता। Imagine a city where every house is directly connected to every other house by roads. If one road is blocked, there are multiple alternative road. आपने देखा है फॉर एग्जांपल आपके घर को 2 रास्ते जाते हैं, तो ये अगर एक रास्ता ब्लॉक है तो आप दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। तो इस तरह जो मैश टोपोलॉजी काम करती है कि यानी कि जितने घर हैं वो हर घर आपस में कनेक्ट है। समझे कि हर घर की गली बनी हुई है दूसरे घर के लिए कनेक्ट होने के लिए। अगर एक वो किसी भी गली से जा सकता है, अगर एक गली ख़राब होगी तो दूसरी से चला जाए, दूसरी ख़राब है तो तीसरी से चला जाए। तो ये मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है। मैश टोपोलॉजी इज़ अ वेरी रिलायबल बिकॉज इफ वन लिंक फेल डाटा कैन बी री राउटेड टू अदर लिंक। ये मैंने आपको बताया कि अगर एक डिवाइस भी इसके अंदर ख़राब हो जाती है तो कोई इशू नहीं, फिर भी ये डाटा री राउट होकर दूसरी डिवाइस से होते हुए इस डिवाइस तक आ जाता है, किसी भी डिवाइस तक जिस पे उसको डाटा भेजना होता है। तो लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब ये देखें रिंग टोपोलॉजी में ये केबल बस इतनी केबल है। अब क्या हो रहा है, मैश टोपोलॉजी के अंदर एक केबल इसके साथ के लिए भी, फिर एक केबल इसके लिए भी, एक केबल इसके लिए भी, इसके लिए भी, हर डिवाइस के लिए। मतलब एक कंप्यूटर कमरे के अंदर 100 कंप्यूटर हैं, तो एक कंप्यूटर ने बाकी 99 कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए हमें 99 केबल्स चाहिए, बेशक वो साथ साथ पड़े हैं या दूर दूर पड़े हैं। तो ये इस लिहाज से थोड़ी एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। तो यहाँ तक हमने मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ के बारे में देखा, मैश टोपोलॉजी, उनके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या हैं। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इन सब के बारे में देखा कि कौन सी जो टोपोलॉजी है वो किस टाइम बेस्ट रहती है। अगर आपका कोई छोटा नेटवर्क है तो आप बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी इस तरह यूज़ कर लें, लेकिन आपका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है तो फिर आप मैश टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ये अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप के कंप्यूटर के साथ जो है वो आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसके अंदर 100 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो आप बताएं कि उसके लिए आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, रिंग टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, मैश टोपोलॉजी यूज़ करेंगे या कौन सी करेंगे। तो फिर आपने देखना है कि मेरे पास कंप्यूटर अगर ज़्यादा हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं उसमें रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर लेता हूं, फिर उसमें ये है कि एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो बाकी 99 जो है वो फ़ारग बैठे रहेंगे, तो आपस में कनेक्टेड नहीं हो गए। तो इसका सलूशन फिर यही है कि हम मैश टोपोलॉजी यूज़ करेंगे कि अगर एक डिवाइस भी ख़राब हो जाती है तो उसका बाकी डिवाइस के साथ इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।